السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری یہ سیرت کلاس خیر عافیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور ان کے تعاقب میں مشرکین مکہ نے دو لوگوں کو، عمرو بن العاص کو اور عبداللہ بن ربیعہ کو، صحابہ کرام کے تعاقب میں بھیجا۔ اور یہ ان کا جو سفر تھا مشرکین مکہ کی جانب سے، ان دونوں حضرات کا جو سفر تھا، اچھا یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، دونوں نے اسلام قبول کیا ہے، عمرو بن العاص نے بھی اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نے بھی، انہوں نے بھی، دونوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کا یہ جو سفر تھا ناکام ہوا۔ جس مقصد سے گئے تھے وہ تو پورا نہیں ہوا، اوپر سے نجاشی اور مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر حبشہ کے اندر نجاشی مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کو وہاں پناہ مل گئی، اور ادھر حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اسلام لے آئے، اور لوگ بھی آہستہ آہستہ حلقہ بخوش اسلام ہو رہے تھے۔ اس چیز نے مشرکین مکہ کے مزاج کے اندر آگ میں گھی کا کام کیا، اور زیادہ اچھل گئے، اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور مزید اس میں جو ہے اپنی کارستانیوں میں، شیطانیوں میں، شرارتوں میں، مسلمانوں کو ستانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں مزید اضافہ کر دیا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اب یہ وہ پوائنٹ آ گیا تھا، ابھی تک تو صرف یہ لوگ پریشان کر رہے تھے، اب نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب آخری وقت، اب آخری اس کا جو ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے آخری کہ محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے مل کر مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے قتل کیا جائے، کیا معاملہ ہو، کیا شکل اختیار کی جائے، کیا صورت اختیار کی جائے۔ تو ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، خود ایمان نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، ہمیشہ مدد کرتے رہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں کہیں سے یہ آواز پڑ گئی کہ مشرکین مکہ، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں، یہ سب لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور قتل کرنے کی بھی ایک خاص شکل تھی، وہ دوبارہ آئے گی، اسی کو اختیار بھی کیا تھا انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے سے بچایا۔ تو ابو طالب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ معاملہ ہے اور اس طریقے سے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے خاندان کو، بنو ہاشم کو، یعنی کہ بنو مطلب ہیں اور بنو ہاشم ہیں، دو بھائیوں کے دو قبیلے تھے یہ، ان دونوں قبیلوں کو جمع کیا، اور ان دونوں قبیلوں میں کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے اللہ کے رسول پر، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اپنے پرانے مذہب پر تھے۔ لیکن جب ابو طالب نے آواز لگائی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے یہی بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور بات دراصل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو کر قتل کر دیا تو ہم پھر بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے نہیں، کیونکہ جو شکل یہ بنا رہے ہیں قتل کرنے کی، پھر بدلہ لینا امپاسبل ہو جائے گا، اور اگر ہم لوگ بدلہ نہیں لے سکے تو یہ جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے نا کہ بنو ہاشم سب سردار ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ ساری ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ اور اس ماحول کے اندر یہ بڑا جو ہے بہت بڑا داغ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ دیکھو اپنے مقتول کا بدلہ بھی نہ لے سکے، تو کہ اللہ کہ اگر ہم بدلہ نہ لے سکے اور یہ ساری زندگی کے ہمارے اوپر الزام لگے گا کہ ہم لوگ اپنے بھتیجے کا، اپنی اولاد کا، ان کی جان بھی نہ بچا سکے، حفاظت بھی نہ کر سکے، اور ان کے قتل کا بدلہ بھی نہ لے سکے، تو یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی ہماری۔ اس زمانے میں پولیس کا، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، یہ سیکولرزم تو تھا نہیں، یہ قبائلی نظام تھا، اور ان قبائلی نظام کے اندر اس دور کے اندر اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اگرچہ محمد کی جو بات ہے وہ ہمارے مزاج سے الگ ہے، خود ابو طالب کا مزاج نہیں تھا دین اسلام پر، تو اگرچہ ان کا مزاج، ان کی دعوت ہمارے مزاج سے الگ ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان کو جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کر لیا کہ جس حال میں بھی ہو، جو بھی ہو، بہرحال ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ان کے جو ہے کسی بھی طریقے سے ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس معاہدے کے اندر بنو ہاشم، بنو مطلب یہ سب آئے، اور ان لوگوں نے جو ہے مل کر اس معاہدے کا جو ہے وہ اقرار کیا۔ سارے خاندان کے لوگ جو اس میں مل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ بس یہ جو اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا ابو لہب، اس نے جو ہے اس معاہدے میں شرکت نہیں کی،
حالانکہ خاندان وہی تھا، خون وہی تھا، لیکن یہ شریک نہ ہوا کہ اللہ کا میں اس میں شریک نہیں ہوں، میں محمد کا کسی بھی طریقے سے ساتھ نہیں دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باقاعدہ یہ اس بات کی جو ہے بعد میں فخر کرتا تھا کہ دیکھو جب محمد کے لیے اس کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے تو اس وقت بھی میں نے اپنے بتوں کو ترجیح دی، اپنے مذہب کو ترجیح دی، میں نے محمد کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ جو ہندا تھی نا، ابو سفیان کی بیوی ہندا، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا، بعد میں یہ مسلمان ہوئی تھی، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئی، یہ ہندا بھی مسلمان ہوئی، لیکن آخری وقت میں جو ہے فتح مکہ کے وقت میں مسلمان ہوئے، جب تک یہ کوششیں کرتے رہے مسلمانوں کو ستانے کی، اللہ کے رسول کو پریشان کرنے کی۔ تو ہندا نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہاں ابو لہب واقعی ان لوگوں میں سے، ابھی یہ بھی مسلمان نہیں ہوتی تب کی بات ہے کہ ہاں ابو لہب واقعی ان لوگوں میں ہے کہ جس نے محمد کا ساتھ نہیں دیا اور ہمارے بتوں کا ساتھ دیا، ہمارے بتوں کی پرستش کی اس وقت بھی۔ تو بہرحال جب یہ معاملہ ہوا اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ سامنے آ کر کے حصار بن کے کھڑے ہو گئے، تو یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے اور آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے اب یہ سوچا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے بھی خاندان کی بنیاد پر محمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اب ان لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، فائنینشلی جتنے بھی جو بھی معاملات تھے، لینا دینا ختم کر دیا جائے، ملنا جلنا ختم کر دیا جائے، رشتہ داری ختم کر دی جائے، ان کا کوئی نکاح نہیں کرے گا، ان سے کوئی بول چال نہیں رکھے گا، ان کے سلام کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور کوئی ان سے لین دین بھی نہیں کرے گا، ان سے لینا دینا، خرید فروخت کرنا، بات چیت کرنا، سلام کلام کرنا، نکاح وغیرہ کرنا، سب ختم کر دیا۔ اور باقاعدہ اس کا ایگریمنٹ لکھا گیا کہ پرچے کے اوپر لکھا گیا، اور باقاعدہ یہ لکھ کر کے جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس زمانے میں بیت اللہ کے اوپر کوئی چیز لٹکانا یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا کہ جب تک جو چیز کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور اس ایگریمنٹ کو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا جائے اور اس ایگریمنٹ میں بڑے بڑے سرداران قریش شریک ہوں، اور پھر جب تک وہ اس سے اتارا نہ جائے تب تک اس ایگریمنٹ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ جو اس کے خلاف گیا پھر وہ ایگریمنٹ اس کے بھی جو خلاف ہو جاتا تھا، وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا تھا۔ تو لہٰذا معاملہ یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے یہ معاملات کیے، بائیکاٹ وغیرہ کر دیا اور بیت اللہ کے اوپر وہ لٹکا دیا، تو ابو لہب کہہ رہا ہوں ابو طالب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، چچا تو ابو لہب بھی تھا لیکن یہ جو ہے اللہ کے رسول کی لگن میں تھے، ان کو کہیں سے وراثت میں کوئی زمین ملی تھی شیعب ابی طالب کے نام سے، کیونکہ ان کی وہ زمین تھی، گھاٹی تھی ایک۔ ان لوگوں نے کیا کیا، جن کا بھی یہ بائیکاٹ یاد رکھیے گا صرف مسلمانوں کا نہیں تھا، مسلمانوں کا بھی تھا اور بلکہ ان لوگوں کا بھی تھا جو مسلمان نہیں تھے لیکن خاندان کی وجہ سے اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے تھے، اپنے مشرکین مکہ کے جو ہے دین پر تھے لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کا بھی بائیکاٹ ہوا۔ یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس میں گئے، شیعہ ابی طالب کے اندر ابو طالب نے سب لوگوں کو سمیٹا، اپنا ضرورت کا سامان لیا، اللہ کے رسول بھی اس میں گئے اور جتنے مسلمان غریب طبقے کے سمجھے جاتے تھے وہ بھی اس کے اندر گئے۔ یہ جو بائیکاٹ تھا یہ 2-4 دن ہفتے بھر کا نہیں تھا، یہ 3 سال تک چلا ہے، اور اتنی زبردست اس کے اندر تکلیف، بھوک پیاس کی شدت اور پریشانیاں اور جو حالات تھے اس کے اندر، میں اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں معاملہ۔ دیکھیں سوشل بائیکاٹ ہو، اقتصادی بائیکاٹ ہو، یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اس قبائلی معاشرے کے اندر کہ ان سے بولے گا چالے گا کوئی نہیں، ان سے ملے گا جلے گا کوئی نہیں، ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا، ان سے نکاح وغیرہ بھی ختم، بات چیت بھی ختم، ان سے خرید و فروخت بھی ختم، لین دین بھی ختم، بالکل ایسے ہوگا جیسے ہے ہی نہیں یہ لوگ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یا تو یہ اسی طریقے سے ختم ہو جائے مرمرا کر کے، یا یہ اپنے اس عزم سے ٹوٹ جائیں اور ان کی ہمت ٹوٹ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے ہی ہمارے ہاتھ میں دے دیں، راضی ہو جائیں ہم پر کہ ہاں محمد کو لے لو، تم قتل کر لو، جو مرضی کرو۔ اس پر جو ہے ان لوگوں نے باقاعدہ یہ کیا۔ شیعہ ابی طالب کے اندر جو حالات تھے کہ یہ لوگ بھوک سے پیاس سے، کیونکہ جو کچھ بھی تھا وہ ایک وقت کے اندر بہرحال ختم ہو گیا، اور بھوک سے پیاس سے ان کا برا حال ہوا، درختوں کے پتے کھانے لگے، گھاس یا جو بھی کچھ اس وقت تھا، حالانکہ وہ اتنا بنجر علاقہ ہے وہاں پر تو یہ چیزیں تھیں نہیں، لیکن جتنی بھی تھیں تھوڑی بہت، یہ سب اس کو کھانے پینے پر ان کی نوبت آ گئی، پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں تھا، اور حالات اتنے برے ہو گئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک وقت جو ہے وہ میرے ہاتھ کے نیچے کچھ تر چیز آ گئی، پتہ نہیں کیا تھی، اور بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں اس کو اٹھا کر میں دیکھے بغیر کھا گیا بھوک کی وجہ سے، اور مجھے آج تک نہیں پتہ کہ وہ چیز کیا تھی، کیا آخر کچھ نہیں پتہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک روایت اور آتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اتنی بھوک کی شدت تھی کہ ایک مرتبہ میں استنجا کرنے کے خاطر، پیشاب کرنے کے خاطر کہیں گیا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی جو کھال ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کہ اونٹ کی کھال کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے چھوٹا سا، اور اس کو پتہ نہیں کتنا پرانا تھا، وہ اس کو کہنے لگے میں اٹھا کر کے لے آیا اور پھر میں نے اس کو جلایا، جیسے کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، اس طریقے سے میں نے اس کو پکایا، پھر اس کو سکھایا،
اور سکھانے کے بعد پھر میں نے اس کو کوٹ کوٹ کر اس کا پاؤڈر کر دیا، صفوف بنا لیا، اور پھر کئی دنوں تک اس پاؤڈر کو پانی میں ڈال کر کے میں پیتا رہا ستو کی طرح۔ یہ کہنے لگے کچھ دنوں تک یہ میری غذا تھی۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس گھاٹی کے اندر سے روتے تھے اور ان کے رونے کی آوازیں باہر ان تک دارالندوا والوں تک آتی تھیں، لیکن ان لوگوں کو ان پر ترس نہیں آتا تھا، ان کے حال پر ان کو رحم نہیں آتا تھا۔ بہرحال ایک موقع ایسا آیا، ایک شخص کا میں نے نام لیا تھا پہلے بھی، آپ نے سنا ہوگا، حکیم ابن حزام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوستوں میں تھے یہ، اور یہ جو ہے نا حضرت خدیجہ ان کی پھپھی تھیں، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ ان کو جو ہے بہت وہ ہوا کہ پھپھی بھی وہاں ہیں اور اس طریقے سے حالات یہ ہیں، تو ایک موقع پر انہوں نے رات کا انتظار کیا اور اندھیرے میں یہ چل پڑے۔ انہوں نے گیہوں کی کچھ بوریاں لیں، ایک بوری تھی یا زیادہ تھی، بہرحال یہ لے کے چل پڑے، سواری پر لا دیا کندھے پر، جیسا بھی تھا یہ چل پڑے۔ جب یہ گئے تو کہنے لگے کہ ابو جہل راستے میں اس موقع پر یہ پہرے داری کرتے تھے کہ رات میں کوئی ان کی مدد نہ کرتے، چپ چپاتے۔ تو یہ حکیم ابن حزام اور ابو جہل جو ہے آمنے سامنے ہو گئے، دیکھ لیا اس نے کہ یہ غلہ وغیرہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا میری پھپھی پر، میرے اوپر میری پھپھی کا جو ہے قرض تھا، کچھ اناج میں نے کبھی لیا ہوا تھا، میں وہ دینے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کریں، میں جان نہیں دوں گا آپ کو۔ تو کہنے لگے ابو جہل ہٹ جاؤ، میری پھپھی ہیں، پریشان ہیں، اور یہ میرا قرض ہے جو میں ان کو دے رہا ہوں، کوئی مدد تو کر نہیں رہا ہوں، میں الگ سے کچھ نہیں دے رہا، قرض کی جو امانت ہے وہ واپس کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ابو جہل جو ہے ڈٹ گیا اور ان کی تو میں شروع ہو گئی۔ کہیں سے ایک شخص ابو البختری، یہ جو ابو البختری ہے یہ آخری وقت تک ایمان نہیں لایا اور بدر کے اندر مارا بھی گیا، لیکن چونکہ نرم دل تھا، ابو لہب کی طرح، ابو جہل کی طرح شقی نہیں تھا، یہ کہیں سے آ گئے ابو البختری۔ تو یہ کہنے لگے کہ جانے دو، کائیں کو بیچ میں بولتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے ان کو سخت کہنا شروع کر دیا، حکیم ابن حزام کو چھوڑ دیا اور ان کے اوپر پڑ گیا، پل پڑا۔ ان کو کہیں سے ابو البختری کو کہیں سے کوئی وہ جانور کی اونٹ مل گئی، اونٹ کی کوئی ہڈی وغیرہ مل گئی، جانور کی ہڈی، اونٹ کی ہڈی مل گئی۔ انہوں نے ابو جہل کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گرا کولوں کے بل، اور یہ ابو البختری جو ہے اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور ہڈی لے کے اس کے سر پہ مارا، جس کی وجہ سے سر پھوٹ گیا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایسے ہی حضرت حمزہ نے اس کا سر پھوٹا تھا اور اب انہوں نے سر پھوڑ دیا۔ کافر آدمی ذلیل ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ تو کہتے ہیں کہ حکیم ابن حزام کو موقع ملا کہ یہ دونوں آپس میں بھڑ پڑے، انہوں نے موقع ملا، وہ بوریاں لے کر کے پہنچ گئے اور انہوں نے اس طریقے سے مدد کی، کچھ وقت کے لیے راحت ہوئی۔ ابو لہب اتنا سخت تھا کہ مکے کے اندر جو لوگ آتے تھے، ظاہر سی بات ہے مکے کے اندر تو کھیتی ہوتی نہیں تھی، بنجر زمین ہے، تو جو کھیتی کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ مکہ کے اندر آ کر کے اپنا سودا وغیرہ بیچتے تھے، غلہ بیچتے تھے۔ تو ابو لہب نے جو ہے اس وقت اعلان کر دیا کہ باہر سے آنے والے جتنے غلے کے تاجر ہیں ان لوگوں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے نفع کے اندر، جتنے سودے کے اندر تم لوگ ہمیں بیچتے ہو، اول تو ان کو کوئی بیچے گا نہیں، جو گھاٹی کے اندر قید ہے، اول تو ان کو کوئی بیچے نہیں، اور اگر بیچے تو اس سے 10 گنا زیادہ رقم کے اوپر بیچے، اور بے فکر رہیں کہ اگر یہ لوگ خرید نہ سکے اور تم لوگوں کا غلہ بچ گیا تو بچا ہوا غلہ ہم اچھی قیمت دے کر تم سے خریدیں گے، یعنی کہ تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ شعب ابی طالب کے اندر جتنے لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے ان کے پاس اگر کچھ رقم بھی ہو تو وہ رقم اس طریقے سے ختم ہو جائے، یا اتنی زیادہ بری کنڈیشن ہو جائے، اتنے زیادہ حالات لگا دیے جائیں کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو خرید نہ سکیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی آزمائش کا دور ہے، 3 سال اسی طریقے سے گزرے۔ اوہو اچھا جی، 3 سال کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جب اس کو ختم کرنے کی نوبت آ گئی، اور اس کے ختم کرنے کی 2 شکلیں بنی۔ ایک شکل تو یہ بنی کہ ایک شخص کھڑے ہوئے، ہشام ابن عمر، ابو جہل کا اصل نام تھا عمر ابن ہشام، یہ دوسرے شخص تھے، ان کا نام تھا ہشام ابن عمر، عامری تھے۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا بس بہت ہو گیا، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے چچا بھتیجے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ تو اس طریقے سے رہیں بھوکے پیاسے اور کوئی ان کا پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور ہم لوگ کھائیں پئیں اور آپس میں نکاح وغیرہ کریں، شادیاں کریں، خوشیاں منائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، زہیر ابن امیہ، اس کے پاس یہ گئے، زہیر کے پاس، اور زہیر سے جا کر کے کہا کہ زہیر تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں کیسا لگتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہوں اس طریقے سے پریشان رہیں اور ہم لوگ کھائیں پئیں، ناچے گائیں اور اپنی خوشیاں منائیں اور اپنی شادیاں وغیرہ کریں، اور یہ لوگ اس حالت میں زندگی بسر کریں؟ تو زہیر نے کہا نہیں بھائی، یہ بات ہمیں بھی برداشت نہیں ہوتی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی، لیکن میں اور تم اکیلے کیا کریں، ہم تو اکیلے ہیں، تو ایسا کرو کسی اور کو تلاش کرو اور اس کو اپنے ساتھ اس میں شریک کرو۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں ملے اور مطعم ایک شخص تھا اس کے پاس گئے، مطعم کے پاس جا کر کے انہوں نے یہی بات کہی، تو مطعم نے بھی جو ہے یہ کہا کہ ہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہم 2-3 لوگ کیا کریں گے، اور مزید لوگ ہونے چاہیے، اور لوگوں کو تلاش کرو۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ پھر ابو البختری، جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بدر میں فرمایا تھا کہ ابو البختری کا ایک احسان ہے کہ اس نے غلہ پہنچایا تھا، اگر یہ تمہارے سامنے آ جائیں
بدر کے موقع پر، کیونکہ یہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو امان دے دینا، مارنا مت۔ تو یہ صحابہ کرام کے سامنے آ گئے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہم تمہیں نہیں مار سکتے، تم نے ایک احسان کیا تھا اس کا بدلہ ہے۔ تو ابو البختری نے کہا یہ میرا دوست ہے، اس کو بھی امان دو۔ تو صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے صرف تجھے امان دی اور کسی کو تو امان نہیں دی۔ تو ایک کیونکہ مکے والے بڑے غیرت والے ہوتے تھے کہ اللہ کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دوست کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں اور خود امان لے کر کے بغیرتی حاصل کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر کے جو ہے پل پڑا، صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن اس نے بڑے احسانات کیے تھے اور اللہ کے رسول نے احسان کا خیال بھی رکھا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس نے خیال نہیں رکھا، مارا گیا۔ وہ بدر کے موقع پہ وضاحت آئی ہے اس کی۔ تو یہ تینوں چاروں مل کے عمر ابن ہشام ابن عمرو اور زہیر ابن امیہ اور مطعم، یہ تینوں مل کر کے جو ہے گئے ابو البختری کے پاس، اور ابو البختری سے بھی یہ باتیں کہیں۔ اس نے بھی کہا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن ہم چار لوگ کیا کریں گے؟ پھر یہ زمعہ کے پاس گئے۔ زمعہ ایک شخص تھا، زمعہ ابن اسود، اس کے پاس جا کر کے یہ بات رکھی۔ یہ چاروں پانچوں لوگ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، پلاننگ بناؤ، کل صبح دارالندوہ کے اندر جتنے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ہم لوگ اس بات کو کہیں گے۔ پہلے ایک شخص کھڑا ہو، وہ اس بات کو شروع کرے، پھر دوسرا شخص بالکل انجان بن کے اس کی تائید کرے، پھر تیسرا شخص بالکل انجان بن کے، یعنی کہ یہ احساس مت ہونے دینا کہ ہم لوگوں نے جو ہے پلاننگ کر کے یہ کام کرا ہے۔ اس وقت اس انداز سے اس بات کو کہا جائے کہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ ابھی ایک دم اچانک سے یہ معاملہ بنا ہے، لوگوں کو جو ہے یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ یہ رات کو کوئی بات ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسی طریقے سے دارالندوہ کے اندر مشرکین مکہ اور بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ان لوگوں نے کھڑے ہو کر، پہلے ایک کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ اے لوگوں بس کرو، ہمارے اپنے لوگ ہیں، بہت برا حال ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے اپنے نکاح وغیرہ میں لگے ہوئے خوشیاں کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم دیکھتے بھی نہیں، بس بہت ہو گیا، 3 سال اسی طریقے سے گزر گئے، اور کب تک ایسے ستاؤ گے؟ بس اب یہ برداشت کے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، دوسری طرف سے وہ متیم کھڑے ہو گئے، تیسری طرف سے وہ زہیر کھڑے ہو گئے، اس طریقے سے 4-5 لوگ کھڑے ہوئے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی بلکہ اچانک ابھی سے یہ معاملہ ہوا، اس طریقے سے بات کو گھما کر کے کیا۔ کہتے ہیں ابو جہل اتنا سمجھدار تھا، اس نے ان باتوں کو سن کر کے پھر بھی یہ کہا کہ لگتا ہے رات کو کوئی پلاننگ ہوئی ہے، یہ کوئی ابھی تاثر دینے کی کوشش نہ کرو، یہ تم لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کر کے اب کھڑے ہو کر کے اس بات کو کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ ابو طالب آ گئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ابو طالب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب یہ موقع ہوا، یہ باتیں ادھر دارالندوہ کے اندر چل رہی ہیں، ادھر شیعہ ابی طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پاس آ کر کے کہا چچا وہ جو معاہدہ ان لوگوں نے چمڑے کے اندر کر کے، وہ جو کاغذ تھا، ایسے نہیں لگاتے تھے کہ وہ بارش وغیرہ سے محفوظ رہے، ایک چمڑے کی تھیلی کے اندر کر کے بالکل سیل پیک کر کے مہر وغیرہ لگا کے اس کو وہاں لٹکاتے تھے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا وہ جو معاہدہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، جس کو کوئی اتار نہیں سکتا، جس کی کوئی خلاف ورزی کر نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ریزہ ہو چکا ہے، صرف اس کے اندر ایک لفظ بسمک اللہم، اللہ کا نام باقی ہے بس۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے تم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، ضرور تم آج بھی سچ بول رہے ہو، اگر تم کہہ رہے ہو تو ایسے ہی ہوا ہوگا۔ یہ سن کر گئے تھے دارالندوہ کے اندر، جیسے یہ پہنچے یہ باتیں چل رہی تھیں، یہ تینوں چاروں کی پلاننگ چل رہی تھی، انہوں نے جا کر کے کہا کہ ابو طالب نے کہا ابو جہل سے کہ بھائی ایسا ہے، وہ جو معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، وہ ختم ہو چکا، اور میرے بھتیجے نے خبر دی ہے، اس کے رب نے اس کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو دیمک کھا چکی ہے، اور اس میں بسمک اللہم صرف یہ لفظ باقی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے اور کچھ ختم نہیں ہوا۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ابو طالب نے کہا ایسا ہی ہوا ہے۔ اس پر بحث ہو گئی، نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں نہ ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اگر ایسا نہیں ہوا تو ابو طالب نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا ہوگا تو پھر جو تم چاہو گے وہ ہوگا، میں محمد کو اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم چاہے قتل کر دینا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہوگا تو معاہدہ ختم۔ کہ ٹھیک ہے کرتے۔ یہ لوگ گئے جھنڈ کے جھنڈ، اور انہوں نے بیت اللہ سے وہ چمڑے کی تھیلی اتاری، اس کو کھول کے دیکھا تو واقعی ایسا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ، جتنا کاغذ تھا وہ سب چورا چورا ہو چکا تھا، بسمک اللہم صرف یہ لفظ باقی تھا۔ دیکھتے ہی ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ابو طالب تیرے بھتیجے نے اس گھاٹی سے بیٹھے بیٹھے اس پر جادو کر دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو، کفار کو اتنے موقع دیتے ہیں اور اس کے باوجود یہ ان موقعوں کا ایسا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال اس کے نتیجے میں پھر یہ ایگریمنٹ ختم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وقت تمام مسلمانوں کو اور ایسے غیر ایمان والوں کو جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے خاندان کی بنیاد پر، ان کو راحت ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو لے کر کے وہاں سے نکلے۔ بعد میں پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے بد دعا دی کہ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں اس میں ستایا اور جو اس میں شریک رہا، ان لوگوں کو جو ہے وہ تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، ان کا عبرتناک نشان دکھا کر کے۔ اچھا ایک شخص اور تھا، منصور بن اکرمہ،
جب یہ ایگریمنٹ لکھ رہا تھا اسی وقت اس کے اوپر عذاب آ گیا، اور ایگریمنٹ لکھنے کے نتیجے میں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پکڑ لیا، بیماری آ گئی، اس کو اسی میں مارا گیا وہ۔ اور بعد میں ابو طالب کی بد دعا کے زد میں، حالانکہ یہ مان نہیں لائے تھے، لیکن ان کی بد دعا لگی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم اگر غیر ایمان والا بھی ہونا اور ظالم اگر ایمان والا بھی ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ مت سوچنا کبھی بھی کہ ہم ایمان والے ہیں تو کافر کو ستائیں گے، غیر ایمان والوں کو پریشان کریں گے، نہیں، مظلوم کی بد دعا لگتی ہے۔ تو ابو طالب کی بد دعا بھی لگی، اور ایک ایک کا اتنا دردناک حشر ہوا، انشاءاللہ سب کی وضاحت میں کروں گا۔ کچھ لوگوں کی میں وضاحت کر ہی چکا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا کیا معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا۔ کچھ لوگ جو بچ گئے تھے بدر کے اندر، اور بعد میں ان لوگوں کا کیسا حشر ہوا، یہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا بھی، بتایا بھی۔ انشاءاللہ اس آگے کی بات جو وہ کلرس کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔